جناب چیئرمین، انڈیا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے بجائے دشمنی کی ہے، لیکن موجودہ انڈیا کے جو حکمران ہیں بالخصوص مودی، یہ وحشی انسان ہے، جانور ہے۔ اس کو انسان کہنا بھی میں سمجھتا ہوں انسانیت کی توہین ہے۔ یہ قاتل ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں جس طرح مسلم کش مہم چلائی، مسلمانوں کا قتل عام کیا، یہ پوری دنیا پہ واضح ہے۔ اور اس وقت جو انہوں نے اقدام کیا، دیکھیے کسی بھی جنگ کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے۔ اگر کام کا واقعہ ہوا تو اس کے لیے پاکستان نے ثبوت مانگا کہ آپ ثبوت پیش کریں، پھر دنیا کو انوالو کیا کہ آپ دیگر ممالک سے، دنیا سے آپ سروے کروائیں، تحقیقات کروائیں۔ اگر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ حملہ کریں، آپ کو حق پہنچتا ہے عالمی عدالت جو بھی فیصلہ کرے۔ مگر مودی اس پیشکش کو بھی ٹھکرایا اور اس نے رات کی تاریکی میں جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، اس طرح انہوں نے شب خون مارا ہے۔ تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ ہندوستان نے حملہ کر دیا، اور ہندوستان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کوئی لقمہ تر نہیں ہے۔ آپ نے حملہ کر دیا ہے، آغاز آپ نے کیا ہے، دہشت گردی آپ نے کیا ہے، جارحیت آپ نے کیا ہے۔ اب ہماری باری ہونی چاہیے اور ہم ان کو ایسا سبق سکھا دیں کہ پھر مودی جنگ کا نام نہ لے۔ جناب اسپیکر، وحدت کی بات کی گئی۔ وحدت کا درس اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم یکجا ہو جاؤ اور آپس میں فرقے مت بنو۔ دشمن کے مقابلے میں تمہیں یکجا ہونا چاہیے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے داعی ہے، اور اسلام امن کے داعی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کی بات کی، امنیت کی بات کی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ثابت قدم رہو، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ دشمن کو دنداں شکن جواب دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو صورتحال سامنے آئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جواب دینا چاہیے، اور ایسا جواب دینا چاہیے کہ پھر ہندوستان کبھی یہ نہ سوچے کہ پاکستان کوئی لقمہ تر ہے، میں اس کو ہضم کر لوں گا، لیکن پاکستان لقمہ تر نہیں ہے۔ اگلی بات جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے ہم نے جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے ہم نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں کو الرٹ کیا ہے کہ جہاں جہاں زخمی پہنچے ان کو اگر خون کی ضرورت ہے تو ان کو خون دے دو۔ لیکن اگلی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہزاروں سالار ہیں، رضاکار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور قائد جمعیت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ اسلحہ کی ٹریننگ ہے، لیکن ہم اپنے جوانوں کے جان بچانے کے لیے جال تو بن سکتے ہیں۔ ہمیں بھیجے بارڈر پہ، اور ہم اپنے جوانوں کے جہاں زخمی ہوں گے کم از کم ان زخمیوں کو سنبھال سکتے ہیں، جہاں کوئی شہید ہو شہداء کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ، ہم نے جو کہا اس کے مطابق ہم تیار ہیں۔ اب آپ
بتائیں کہ ہم کس سے رابطہ کریں. خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور شہداء کو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں اور بارڈر پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ایک نظم کے ساتھ, کسی نظم کے تحت ہمیں بھیجا جائے. ہم ڈھال بن سکتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے, وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ ہم اب کیا کریں. ہم بالکل بھی تیار ہیں, الرٹ ہیں. پورے ملک میں ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ جب وہ انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوگی تو ہم انشاءاللہ صف اول میں ہوں گے, لیکن نظم چونکہ عسکری قیادت کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمیں بتائیں کہ سویلین یا سیاسی جماعتیں یا جو ملک کے لیے جان دینا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کی خدمات کس طرح حاصل کی جائے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو زوردار جواب ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہر پاکستانی تیار ہے. والسلام علیکم. شکریہ جی. خالد مقبول صدیقی صاحب.